زیر نظر تصویر میں ایک مصری آدمی بیچ بازار میں بیٹھا قدیم حنوط شدہ نعش یعنی ممی بیچ رہا ہے۔ سننے میں ناقابل یقین لگ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ تصویر 1865 کی ہے، جب یورپی اقوام کے نزدیک بس وہی کرۂ ارض پر خدا کی پسندیدہ مخلوق اور انسان کہلائے جانے کے حقدار تھے۔ مفتوحہ علاقوں کے مکین ان کی نظر میں کسی کمتر خدا کے بچے، اور ان ممالک کی تہذیب اور ثقافتی ورثہ سب کچھ ہیچ تھا۔ بر صغیر کے ساتھ جو کیا سو کیا۔ مصر جیسے عظیم الشان زندہ عجائب گھر کو جس طرح لوٹا گیا، اس کا محض 1% حصہ ہی شاید آج یورپی میوزیم کی زینت ہے۔ مصر سے ملنے والی ان ممیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، آئیں ذرا دیکھتے ہیں۔ یورپی امرا مصر سے ممی خرید کر لاتے اور پھر اپنے محلوں میں جشن برپا کرتے، اور اس جشن کا اختتام ممی کے جسم پر موجود کفن نوچ کر ہوتا، جس کے بعد لاش جلا کر اس کی راکھ سے انتہائی فضول کام کیے جاتے، یہاں تک کہ اس راکھ سے مردانہ طاقت کی نام نہاد دوائیں تک بنائی گئی۔ یہی ممیاں امریکہ گئیں، جہاں ان باقیات سے اعلیٰ ترین کاغذ بنانے کا کام لیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ برطانوی راج میں ان ممیوں کو لوکو موٹو ٹرین انجنوں میں کوئلے کی جگہ بھی استعمال کیا گیا۔ وہ تو خدا بھلا کرے کہ صنعتی ترقی کے تیز گھومتے پہیے اور روس سے اٹھتی اشتراکیت کی تحریکوں نے یورپ میں ایک تعلیمی سرگرمی پیدا کی، جس کے سبب مصر کے اس قیمتی اثاثے کی اہمیت کا احساس پیدا ہوا اور انہیں بچانے کی بھاگ دوڑ شروع کی گئی۔ پھر بھی 20ویں صدی کے وسط تک یہ حال تھا کہ امریکہ اور یورپ کے امرا ان ممیوں کو بلیک مارکیٹ سے خریدتے اور اپنے گھروں میں بطور نوادرات استعمال کرتے۔ حد تو یہ تھی کہ جو پوری ممی نہیں خرید سکتا تھا، وہ اس کے جسم کا کچھ حصہ خرید لیتا تھا، جس میں سب سے قیمتی حصہ سر تھا۔ اہلیان مصر بھی دیگر تمام مفتوح اقوام کی طرح اپنے قومی ورثے کو لوٹتا دیکھتے رہے، بلکہ خود بھی اس خرید و فروخت میں برابر کے شریک رہے اور اپنا ورثہ کوڑیوں کے بھاؤ مغربی نوابوں کو بیچتے رہے۔ آج جب دنیا جنیوا کنونشن پر دستخط کر چکی، بلکہ اسے بھی کئی دہائیاں گزر گئیں، تو یہی مغرب ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کس قدر جاہل تھے۔ آپ کی کوئی تاریخ نہیں تھی، آپ صدیوں قدیم زمانے میں جی رہے تھے۔ یہ تو ہم تھے کہ ہم نے آپ پر شعور کے دروازے کھول دیے۔ نہیں صاحب، نہ تو ہم کبھی جاہل تھے اور نہ ہی بے شعور تھے، بس ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے اپنے اسلاف کے چھوڑے علمی ورثے کی قدر نہ کی، اور نہ جانے کس ذہنی ایچ کے پیش نظر اسے آگے نہیں بڑھایا، اور اس غلطی کا خراج بدترین غلامی کی شکل میں پیش کیا۔ ہمارے کچھ خود ساختہ دانشور ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ جب برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی، عین اسی دور میں یہاں ایک بادشاہ اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل بنا رہا تھا، لیکن سب نابغے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ علوم جو اس آکسفورڈ یونیورسٹی نے ابھی پڑھانے تھے، ان میں سے 26 جدید ترین علوم تاج محل کے مقامی ماہرین فن نے اس قدر مہارت سے استعمال کیے تھے کہ آکسفورڈ اور تاج محل بننے کے 200 سال بعد برطانوی ماہرین تعمیرات اس عمارت کو دیکھ کر حیران اور پریشان تھے، اور اپنے ملک کے عوام کے لیے اہل ہند کے اس جدید فن تعمیر پر کتابیں لکھ رہے تھے، جس فلو سے آج بھی آپ کے ہاں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں۔ اس فلو کا علاج ہمارے حکیم صدیوں سے جو شاندہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سو ہم جاہل کبھی نہ تھے، بس ہم مار کھا گئے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے علم کو آگے نہیں بڑھایا۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے علم کو
ان کے بنائے ہوئے قانون کو ان کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا مقام دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں۔ بات اچھی لگی ہو تو آگے بھی لازمی شیئر کریں۔